الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا اچھوتا نام رکھا جائے جو لینے میں آسان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور معنی کے اعتبار سے بھی بہترین ہو، تاکہ وہ بچہ اسم با مسمى بن جائے۔ یہ فطری خواہش ہے ہر ماں باپ کے دل کی۔ اور عجیب ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی اپنے ایک پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا نام ہم نے رکھا کہ اس سے پہلے یہ نام کبھی رکھا ہی نہیں گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو عام لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت بامانی، خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے اپنا نام کتنا خوبصورت رکھا ہوگا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، جتنی صفات اتنے نام۔ جب صفات کی انتہا نہیں تو ناموں کی بھی انتہا نہیں۔ کچھ وہ نام جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بتائے، کچھ وہ نام جو اس کے فرشتوں کو معلوم، اور کچھ وہ نام جو مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، فقط اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تاہم 99 نام بہت معروف ہیں، حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، ان کو یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نام ذاتی ہے جو اسم جلالہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نام اس قدر خوبصورت کہ آپ اس کے معارف پہ غور کریں تو حیران ہی ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک حرف کو الگ کر دو تو بقیہ سب بے معنی، مگر اللہ رب العزت کا نام کتنا خوبصورت ہے کہ آپ حرف الگ الگ بھی کرتے جائیں، جو بچے گا وہ بھی بامعنی۔ مثلا اللہ تو اللہ نور السماوات والارض، پھر اگر شروع میں حمزہ کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچا؟ للہ، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
للہ ملک السماوات والارض، اگر ایک اور لام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا لہو، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اگر ایک اور لام بھی ہٹا دیں تو باقی بچا ہو، تو ہو کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ اس قدر خوبصورت نام ہے کہ الگ الگ حروف بھی کریں تو ہر حرف اسی ذات کی طرف دار ہے۔ پھر اس نام میں نکتہ بھی کوئی نہیں، جیسے اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں تو نام میں بھی کوئی نکتہ ساتھ نہیں لگنے دیا۔ تو لبا کے لیے ایک علمی نکتہ کہ لفظ اللہ کی اضافت دوسرے اسم کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اضافت نقص کی دلیل ہوتی ہے۔ ہاں باقی اسماء کی اضافت اللہ کے اسم کی طرف ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، کتاب اللہ، عبد اللہ۔ یہ ایسا نام ہے کہ بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کام میں سب سے پہلے اللہ کا نام۔ سنت یہی ہے نا کہ اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں میں اقامت، تو اللہ کا نام دونوں طرف پہنچ رہا ہے، دونوں کانوں میں۔ پھر یہ نام انسان کی زندگی کا آخری نام۔ ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت کلمے پر آئے، تو کلمہ پڑھیے تو آخری پر آئے گا لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب کہ آخری لفظ جو زبان سے نکلے وہ بھی اللہ کا نام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی کا بچہ ہو، بیٹا یا بیٹی، اور ماں باپ اس بچے کو اللہ کا لفظ سکھائیں، اور وہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلے، اس عمل پر اللہ ماں اور باپ کے پچھلے سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ حرکتیں تین طرح کی ہوتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور قرآن پر آپ جانتے ہیں کہ فتحہ جو ہے نا زبر جس کو کہتے ہیں، یہ اخف الحرکات ہے، سب سے آسان ادا کرنا زبر فتح۔ اس لیے آپ غور کریں کہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے ابا، اما، یعنی اللہ، یہ لفظ سیکھنا سب سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو اتنا آسان کر دیا کہ بڑی عمر کا آدمی تو لے ہی صحیح، چھوٹا بچہ جو بولنا سیکھتا ہے وہ بھی اس لفظ کو سب سے پہلے لے سکتا ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور اذان کی انتہا اللہ کے لفظ سے، نماز کی ابتدا اللہ کے لفظ سے، اور نماز کی انتہا السلام علیکم اللہ کے نام پر۔ یہ کیا خوبصورت نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے پسند فرما دیا۔ ہاں ایک فرق ہے، علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب تخلق کے لیے ہیں، اور اسم ذات وہ تعلق کے لیے ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، تو باقی ناموں سے تو اپنے آپ کو مزین کرو ان اخلاق سے، لیکن جو اسم جلالہ اللہ ہے یہ تعلق کے لیے ہے، ذات کا نام۔ اس لیے آپ ذرا غور کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے ذاتی نام بھی استعمال فرمایا، صفاتی نام بھی استعمال فرمایا، لیکن تعوذ میں کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا۔ صرف
اسم جلالہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صفاتی نام بھی ہو سکتا تھا، مگر مفسرین نے اس میں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اس ذاتی عدو سے، دشمن سے بچنے کے لیے جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ فرماتے ہیں تم میرا نام لے کر مجھے پکارو، میں تمہیں اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس میں ہاتھ میں ملک ہے، اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ قرآن مجید میں فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ اس نام کی اتنی برکتیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ بسم اللہ، اس کا ایک معنی تو یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، مگر مفسرین نے لکھا کہ اسم کا لفظ عربی میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا برکت ہے، تو پھر معنی بنے گا بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم اپنی گھر کی بڑی عورتوں کو سنا کرتے تھے کہ جب بیٹھتے اٹھتے کچھ زبان سے نکلتا تھا اللہ کی برکت کے ساتھ، تو ان کو کسی نے بسم اللہ کا ترجمہ سکھا دیا تھا، تو عربی لفظ تو زبان پہ چلنے ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، تو اس کے بیٹھتے اللہ کی برکت سے، اللہ کی برکت سے، وہ اصل میں بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی۔ اسی لیے بسم اللہ ہر اچھے کام کے شروع میں کرنا چاہیے۔ کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے، حدیث مبارکہ میں دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ سواری پہ بیٹھنا ہو تو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا طلباء کے لیے، وہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں عطا کی تھی، صرف بسم اللہ کا لفظ، دو لفظ عطا کیے تھے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے الفاظ میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے تمام طوفان سے بچا کر نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگا دیا۔ اے مومن، اگر تو اپنی زندگی میں بسم اللہ کے لفظ کا کثرت سے استعمال کرے گا، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تیرے ایمان کی کشتی کو خود سے راہ سے کنارے لگا دے۔ دو لفظوں سے دنیا کے طوفان سے حفاظت، اور پوری آیت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے انسان کی حفاظت کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان کا نچوڑ، ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا۔ پھر جو کچھ قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ سورہ بقرہ میں عطا فرما دیا، جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں عطا فرما دیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں عطا فرما دیا، اور بسم اللہ کا خلاصہ اس کے پہلے حرف با میں، اور با کا معنی ہوتا ہے جوڑنا۔ گویا تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے، بندے اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ اس قدر خوبصورت نام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو محدثین نے لکھا
کہ اس کا مطلب کہ اللہ کے لفظ نے اس زمین و آسمان کو سنبھالا ہوا ہے. اتنا بابرکت لفظ ہے کہ جب تک یہ لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی. تو اگر اللہ کا لفظ دنیا میں ہے قیامت نہیں آ سکتی تو جس بندے کے دل میں یہ اللہ کا نام ہوگا اس بندے کی زندگی میں بھی ایسی مصیبتیں نہیں آ سکتی. ایک حدیث مبارکہ میں کہ اسرافیل علیہ السلام انہوں نے سور پھونکنا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ تعالی ختم کروا دیں گے. مگر اس کو یہ حکم ہے کہ اگر تم میری مخلوق میں سے کسی کی زبان سے میرا نام سنو تو تم سور نہیں پھونک سکتے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آخری بندہ آخری مرتبہ اللہ کا نام لے گا اس نام کو سننے کے 40 سال کے بعد پھر وہ سور پھونکنا شروع کریں گے. گویا اللہ کا لفظ ایک دفعہ کہنا اتنی قوت رکھتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو 40 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اس نام کی برکتوں کی کیا انتہا ہے. اس نام کے ذریعے سے بیوی حلال. آپ غور کریں ایک بچی ایک بچہ دونوں آپس میں غیر محرم ہے. آنکھ اٹھا کے دیکھنا حرام مگر اللہ کے نام پر ان دونوں کا رشتہ جوڑا جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللہ کا نام کتنا پیارا کہ جس نام کی برکت سے رشتہ جڑا جو غیر محرم تھی ایک نظر ڈالنا حرام تھا اب وہ زندگی کی ساتھی سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی. اب اللہ کے نام کے ساتھ انسان کے لیے گوشت حلال. بکری کو ذبح کرنا چاہیں تو فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ تعالی اگر ویسے ہی مر جائے تو حرام ہے نہیں کھا سکتے. اللہ کا نام جس پر پڑھا جائے تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے نام میں کتنی برکت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا کروں گا. علماء نے لکھا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے کہ شیطان بہت زیادہ رویا. روتا تو رہتا ہی ہے نیکوں کے اعمال دیکھ کے مگر 3 مواقع ایسے تھے کہ بہت زیادہ رویا. سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منها فإنك رجیم اور وہ فرشتوں کی جماعت سے جدا ہوا اس وقت بہت زیادہ رویا. دوسرا موقع جب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت ہوئی اس موقع پہ بہت رویا کہ رحمت للعالمین اب دنیا میں تشریف لے آیا. اور تیسرا موقع جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اتارا تو یہ اتنی بابرکت سورت تھی کہ شیطان بہت زیادہ لگا. مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حروف کو گنے تو 19 حروف بنتے ہیں اور جہنم کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں متعین وہ بھی 19 ہیں. تو جو بندہ اپنی زندگی میں بسم اللہ کی کثرت کرے گا اللہ اس کو ان 19 فرشتوں والے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
لفظ اللہ کے بہت زیادہ فائدے بتلائے. تو لبا کے لیے ذرا متوجہ ہوں. فرمایا فما ذکر هذا الاسم فی قلیل الا کثرہ. یہ لفظ تھوڑی چیز پر اگر پڑھا جائے اللہ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. ولا عند خوف الا ازالہ. خوف کی حالت میں اللہ کا لفظ کہا جائے یہ خوف دور کر دیتا ہے. ولا عند کرب الا کشفہ. پریشانی کے عالم میں اگر یہ نام لیا جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ولا عند ہم و غم الا فرجہ. ہم اور غم ان حالات میں پڑھا جائے اللہ وہ غم کے حالت کو ختم کر دیتے ہیں. ولا عند ضیق الا وسعہ. تنگی کی حالت میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. ولا تعلق به ضعیف الا اقامه القوة. اور جب کمزور بندہ اللہ کے نام سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کمزور کو کمی بنا دیتے ہیں. ولا ذلیل الا انالہ العزہ. اور کوئی آدمی جو پست ہوتا ہے اگر وہ اس نام کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں. ولا فقیر الا اصابہ غنیہ. فقیر اگر اس نام کو کثرت سے لیتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتے ہیں. ولا مستوحش الا آنسہ. پریشان حال اگر اس نام کو لیتا ہے اللہ اس کے دل کی تسکین عطا فرما دیتے ہیں. ولا مغلوب الا ایدہ ونصرہ. مغلوب اگر اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس بندے کی کو غالب فرما دیتے ہیں مدد کرتے ہیں. ولا مضطر الا کشف ضرہ. مضطرب آدمی اگر اس کو لیتا ہے اللہ اس طرح کو دور فرما دیتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي تَكَشَّفَ بِهِ الْكُرُبَاتُ وَتَسْتَنزِلُ بِهِ الْبَرَكَاتُ وَتُجَابُ بِهِ الدَّعَوَاتُ. یہ وہ لفظ ہے جس سے کہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں, برکات اترتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَتُقَالُ بِهِ الْأَثَرَاتُ. لغزشیں معاف ہوتی ہیں. وَتُسْتَبْقَوْ بِهِ السَّيِّئَاتُ. خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. وَتُسْتَجْلَبُ بِهِ الْحَسَنَاتُ. یہ لفظ نیکیوں کو کھینچ لیتا ہے. وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ. یہ نام ہے جس پر زمین اور آسمان قائم ہے. وَبِهِ أُنزِلَتِ الْكُتُبُ. اس نام کے ساتھ کتابیں نازل ہوئی. وَبِهِ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ. رسول جس کے نام کے ساتھ بھیجے گئے. وَبِهِ شَرَعَتِ الشَّرَائِعُ. شریعتیں نازل ہوئی. وَبِهِ انقسمت الخلیقۃ الی السعداء والاشقیاء. یہ اللہ کا نام وہ نام ہے کہ جس نام کو لینے والے وہ سعید ہوتے ہیں, جو نام سے محروم وہ بھی شقی ہوتے ہیں. تو یہ شقی اور سعید کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. تو ہم اس نام کو جتنا زیادہ لیں اتنا کم ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ایک سورت ہے سورہ مجادلہ. ہر آیت میں اللہ رب العزت کا نام. اتنی سورت کی آیتیں, ہر آیت میں اللہ کا نام. اور پھر بعض آیات ایسی جن میں ایک مرتبہ اللہ کا نام, بعض آیات میں 2 مرتبہ بھی اللہ کا نام. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بعض آیات میں 3 مرتبہ اللہ کا نام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بعض آیات میں 4 مرتبہ اللہ کا نام.
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اور بعض آیات میں 5 مرتبہ اللہ کا نام. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اس آیت کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کا نام اسم اللہ آیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے دعا مانگیں تو دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ عوام الناس کو بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے، شوق رہتا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کا پتہ چلے، اور مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے. اگر بہترین تفسیر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب کلام کیا ہے. ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے. بعض حضرات یا حی یا قیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو نام ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے. فرماتے ہیں کہ ہاں لینے والی زبان کا فرق ہوتا ہے، اسم اعظم یہی ہے مگر لینے والی زبان کا فرق. مثال کے طور پہ آپ اگر اسکول میں کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھیں اور آپ بچے کو کہیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، تو کیا وہ نکل جائے گا؟ بالکل نہیں نکلے گا، بلکہ آپ کو پوچھے گا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے. اور اگر اسکول کے پرنسپل اس کو کوئی الٹا کام کرتے دیکھیں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے تمہیں اسکول سے نکال دیا، کیا وہ نکل جائے گا؟ یہی الفاظ ہم نے کہے تو بچہ نہیں نکلا، یہی الفاظ پرنسپل نے کہے تو بچہ اسکول سے نکل گیا. معلوم ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، رینک اللہ کو ایسا دے دیتے ہیں جب اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. لفظ یہی ہوتا ہے مگر لینے والی زبان میں فرق ہوتا ہے. چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی. اس نے سوچا کہ میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں. جب ذرا قریب آیا تو نبی علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس وقت وہ کہنے لگا میں یا مطمئنی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے فرمایا اللہ. اس لفظ کا لینا تھا کہ اس بندے کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی. اتنا تو کانپا تھا. نبی علیہ السلام نے اٹھا لیا، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو لگا منتیں کرنے، آپ تو بڑے کریم ہیں اور بڑے محسن ہیں. تو اللہ رب العزت کے نام کے اندر برکت ہے اگر ایسی زبان سے لیا جائے جو سچ بولنے والی ہو. جھوٹی زبانوں سے ہم اگر یہ نام لیں گے تو اس کی برکات ظاہر نہیں ہوگی. اس نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے جب یہ نام کسی سچی زبان سے نکلتا ہے. چنانچہ جب تاتاریوں نے فتح پائی تو ایک شہر تھا، اس کا نام تھا دربند. وہ اس میں داخل ہوئے، شہر کے سارے لوگوں نے شہر خالی کر دیا تھا. تو تاتاری شہزادے نے خوش ہو کر کہا کہ ہمارا کتنا روب ہے، کتنا خوف ہے کہ لوگ شہر خالی کر کے پہلے ہی چلے گئے.
کسی نے کہا نہیں جناب، مسجد ہے اس میں ایک بڑے میاں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا گرفتار کر کے پیش کرو۔ چنانچہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ باقی سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے، جان کا خوف تھا، تمہیں نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ خوف تو تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے بچائے۔ انہوں نے کہا کون بچائے گا؟ تو جب اس نے کہا تو یہ کون بچائے گا، تو سید احمد دربندی رحمت اللہ علیہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، فرمایا اللہ، اور اس لفظ کے لینے سے ہتھکڑیاں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس لفظ کے اندر برکت ہے۔ چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ اگر کسی کافر کی طرف رخ کر کے اللہ کا لفظ کہہ دیتے تھے وہ فوراً کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، ایسی ان کی زبان میں تاثیر تھی، دوسرے کے دل میں ایسے اللہ کا لفظ اتر جایا کرتا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ لیا ہوگا تو یہ لفظ کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اس اللہ کے لفظ میں کیا برکت ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا۔ اس لیے اس نام میں تسکین ہے، سکون ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، کیا تسکین ہے۔ اسی لیے مومن جب اللہ کا نام سنتا ہے نا تو اس کا دل گدگدا جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ بندے، انما المؤمنون، ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تڑپ جاتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ آج ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا کوئی نام لے تو ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے، نام اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کو اللہ کا نام بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ کے نام کو یاد کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے نام کا۔ اب ہمارے رب کا نام ذاتی کیا ہے؟ اللہ، تو اللہ کے نام کا ہم ذکر کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسم ربہ اللہ کا۔ ایک جگہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو اللہ کا نام جتنا ہم اپنے دلوں میں گزاریں اتنا ہمارے لیے یہ تسکین کا باعث ہوگا۔ اس لیے کسی عارف نے کہا اللہ اللہ کی شیریں ہست نام، شیر و شکر میں شبد جانم تمام۔ یہ اللہ اللہ اتنا شیریں لفظ ہے کہ جب میں لیتا ہوں
تو میرے تن میں اس طرح مٹھاس آتی ہے جیسے چینی کے ملانے سے پورا کا پورا دودھ میٹھا ہو جائے. اللہ کا نام لینے سے تن بدن کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. ہمارے پھر سال میں نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت خواجہ ابو الحسن حرانی رحمۃ اللہ. ایک دفعہ ان کے پاس ایک فلاسفر آئے ابو علی سینا. تو حضرت نے اپنی مجلس میں اس میں ذات کے کچھ فضائل بیان کرنے شروع کیے کہ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکت ہوتی ہے. خوب فضائل بیان کیے اور پھر فرمایا کہ اس نام سے انسان کے بدن کے اندر ایک چاشنی آ جاتی ہے. اور وہ عقلی انسان تھا، مجلس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بس اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ، اس ایک لفظ میں یہ سارا کچھ. حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدے کو یہ کیا پتا. اب جب بھری مجلس میں گدا کہا گیا تو ان کو تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو ایک پبلک فگر تھی نا. اب حضرت نے دیکھا کہ ذرا پسینے آ رہے ہیں اور بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. تو حضرت نے پوچھا بھائی حکیم صاحب کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لفظ ایسا بولا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ایک لفظ گدا بولا اور اس نے تن بدن میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی. کیا اللہ کا لفظ انسان کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا؟ اور ہم اس کو تجربہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں. کیسے؟ ذرا اچار کا نام لو، دیکھو منہ میں پانی آتا ہے. مٹھاس کا نام لو، کھٹاس کا نام لو، فوراً طبیعت متوجہ ہوتی ہے، للچاتی ہے. تو اگر اچار، کھٹاس اور مٹھاس کا نام تاثیر چھوڑتا ہے تو بھئی اللہ کے نام میں بھی تو تاثیر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کے اوپر غفلت کا پردہ ہوتا ہے، دل اس کو محسوس نہیں کر پاتا. جب وہ غفلت کا پردہ اتر جاتا ہے پھر اللہ کا نام انسان کے دل کو گدگدا دیتا ہے. ماں کتنی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، ذرا لقمہ پکڑا کے میں کھانا کھاؤں. اور دوسرے کمرے سے بچے نے کہا امی امی. کیا ماں بیٹھی رہتی ہے؟ ایسے جیسے بجلی اس کے جسم میں آ گئی، اسی وقت اٹھتی ہے میرے بچے نے مجھے پکارا. تو اگر امی کا لفظ بولنے سے ماں متوجہ ہوتی ہے تو مومن جب محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ بولتا ہے مالک الملک کی رحمت متوجہ ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم ایک ساتھ مل گئے جن کی طبیعت ذرا خشک ناہموار سی تھی. کہنے لگے پیر صاحب آپ بس ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بھائی آپ کا احسان ہوگا کہ قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص بس دنیا میں اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ ہر وقت انسان کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے؟ ہاں، پانی کا نل اگر لیک ہو نا تو ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے. ہم نے دیکھا نیچے کنکریٹ ہو یا نیچے ماربل ہو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ متواتر وہ قطرہ گرتا رہا، اس نے پتھر میں اپنا راستہ بنا لیا. بالکل اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب اللہ کا لفظ تواتر کے ساتھ اللہ 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 یہ لفظ انسان کے دل پر پڑتا رہتا ہے، یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے.
ایک بزرگ تھے شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ عجیب ہے۔ یہ شروع میں نہامن کے علاقے کے گورنر تھے، تو ایک مرتبہ بادشاہ نے سارے گورنروں کو بلایا کہ بھائی میں ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور جو دوسرے ہیں وہ خود بخود ذرا سمجھ جائیں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو تمام جتنے بھی گورنر تھے وہ آئے، بادشاہ نے ان کو خلعت پیش کی۔ خلعت ایک گاؤن تھا اس زمانے میں، اس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جس کو بادشاہ دے دیتا تھا اس کو بادشاہ کے پاس آنے کے لیے کسی حاجب سے دربان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ جب چاہتا وہ آ جاتا۔ وہ گرین کارڈ ہوتا تھا بادشاہ کو ملنے کے لیے، تو بڑی اس کی عزت ہوتی تھی۔ تو بادشاہ نے سب کو وہ پوشاک دی اور کہا کہ اس خوشی میں کل آپ سب لوگوں کی دعوت کروں گا۔ اگلے دن دعوت ہوئی، پھر مجلس لگی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بادشاہ صاحب باتیں کر رہے تھے، لوگ توجہ سے سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کو چھینک آنے چاہتی تھی اور وہ اس کو دبا رہے تھے کہ نہ آئے، کیونکہ مجلس میں چھینک آئے تو ذرا بدمزگی سی ہو جاتی ہے۔ اب وہ جتنا دبا رہے تھے اچانک ان کو 2-3 مرتبہ متواتر چھینک آ گئی۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اب جب چھینک آئی تو ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ اب وہ ٹیشو پیپر کا دبانا نہیں تھا اور ان کے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے صاف تو کیا پانی، مگر ہاتھ کو یوں کپڑے سے صاف کر لیا، اور ایک جب انہوں نے وہ پانی اس کپڑے کے ساتھ صاف کیا تو بادشاہ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ بادشاہ کو تو غصہ، تم نے میری دی ہوئی پوشاک کے ساتھ اتنی بے قدری کا معاملہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ میرے خادم آئیں اور اس سے پوشاک چھین لیں اور اس کو میرے دربار سے دھکا دے دیں۔ اب اتنا معزز آدمی اور اس کو اس طرح پبلکلی انسلٹ کر کے نکال دیا جائے تو اس کی تو فیوچر ہی ختم ہو گیا۔ باقی لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، بادشاہ اتنا غصے میں آ گئے۔ وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا واضح سلامت مجلس برخاست کر دیں۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے ایک پیغام بھیجا کہ میں بادشاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بلا لیا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی میں نہامند کے علاقے کا گورنر ہوں اور میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا چھینک اختیار سے آتی ہے یا بے اختیار آ جاتی ہے؟ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے کوشچن کر رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے ضرورت ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بات آج سمجھ آ گئی کہ آپ نے کسی کو خلعت دی اور وہ بندہ اس کی عزت نہ کر سکا، بڑے دربار میں آپ نے اس کو دھکا دے دیا۔ مجھے بھی میرے مالک نے انسانیت کی خلعت پہنا کے بھیجا ہے، اگر میں دنیا میں اس کا اکرام نہیں کروں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ کو مجھے دھتکار دے گا۔ آپ کی یہ گورنری بڑی ہے، میں جاتا ہوں اور پہلے میں اپنے اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ یہ آدمی سوچنے لگا میں کہاں جاؤں؟ سوچا کہ میں سراج رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس جاتا ہوں۔ جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ مجھے دل میں نور آ جائے۔ انہوں نے 2 دن میں پہچان لیا کہ بھئی طبیعت تو بہت تیز ہے، افسر لوگ تھے نا، کہ بھئی یہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا جاؤ جنید بغدادی کے پاس، تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس آ گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ ان کی خوب تربیت فرمائی اور آخر 2-3 سال کے بعد ان کی طرف سے اجازت نور نسبت نصیب ہو گئی۔
اب اس اللہ کے بندے پر اللہ کی محبت کا عجیب غلبہ تھا، کیونکہ قربانی بڑی دی تھی نا، اتنے بڑے عہدے کو لات مار دی اللہ کی خاطر۔ ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی، اور جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالتے تھے اور اس بندے کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ پھر کوئی اللہ کا نام لیتا، پھر اس کو گڑ کی ڈلی دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ کہ جو اللہ کا نام لے اسی کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں۔ کتنی محبت ہوگی دل میں کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو مٹھاس سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں۔ ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں بڑے واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو بیان کرنے سے طبیعت میری بڑی گھبراتی تھی، مگر ایک واقعہ ہم نے، حضرت مولانا محمد اسلم ملتانی تھے، انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع میں سنایا، اس کے بعد ہمیں بھی جرأت ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ ان کا اللہ کے ساتھ ایسا عجیب تعلق تھا کہ جیسے پیارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ وضو کر کے جا رہے تھے مسجد کی طرف، الہام ہوا شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو؟ تو یہ الہام جیسے ہی آیا تو شبلی رحمت اللہ واپس چلے کہ میں پھر وضو کرتا ہوں۔ پھر الہام آیا شبلی ہمارے در سے پیٹ پھیر کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ، زور سے اللہ کا نام الہام اور شبلی تم ہمیں اپنا جذبہ دکھاتا ہے، چپ ہو گئے۔ پھر الہام اور شبلی تم ہمیں اپنا صبر دکھاتا ہے۔ ایسا اللہ کا ان کے ساتھ محبت کا معاملہ، مگر جو کرنے والی بات ہے وہ عجیب کہ ایک مرتبہ رب کریم نے الہام فرمایا شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً عرض کیا اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں پھر تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے؟ کہتے ہیں فوراً الہام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہتا نہ میں تیری بات کہتا۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، پوری دنیا میں جو آپ محبتیں دیکھتے ہیں، ہمدردیاں دیکھتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے فرمائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آپس میں محبتیں، ہمدردیاں تمام اکٹھی کریں، یہ ایک حصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو جب انسان اللہ رب العزت کا نام کثرت سے اپنے دل میں سوچتا ہے، لیتا ہے، تو دل مانوس ہو جاتا ہے، دل کو راحت ہوتی ہے اس نام کے لینے سے، پھر اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ، ان کی خانقاہ میں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے، اللہ اللہ سیکھتے تھے۔ تو دو بوڑھے میاں، دونوں سفید ریش، تہجد کے پابند، متبع سنت، ورع اور تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، ایک مرتبہ مسجد کے شہر میں
ایک دوسرے کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے. دیکھنے والا بڑا ہے نا, یہ دونوں اتنے بزرگ آدمی کیا بنا. جب وہ قریب ہوا تو حیران کہ اصل میں ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے, اللہ میرا ہے, اور دوسرے کو اس بات کو سن کے جذبات جھنجھوڑتا تھا نہیں اللہ میرا ہے, تو وہ اس کو جھنجھوڑتا تھا اللہ میرا ہے. دونوں دیوانے اللہ کی محبت میں, وہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا ہے, وہ بھی کہتا ہے اللہ میرا ہے. کیا محبت ان کے دلوں میں آتی ہے. اور واقعی جب انسان اللہ رب العزت سے ایسی محبت کرتا ہے, پروردگار سے اس کا بدلہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. تبھی تو ایک صاحب کہتے ہیں نا, میں باندھی لے کر آیا, آنکھ کھلی تو تہجد میں وہ کہہ رہی تھی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اسے ٹوکا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. کہتے ہیں وہ اس بات پہ خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے رات کو مصلے پہ نہ بٹھاتا. مصلے پہ بٹھایا ہے تو آخر اللہ کو مجھ سے محبت ہے نا. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روباد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال. ایسی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ تہجد میں خود بخود آنکھ کھلتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے, اس کو اس میں ذات کہتے ہیں. اب دو نام اور مختصر اس کی تشریح عرض کر دیں تو بات مکمل کریں. ایک نام ہے منان. یہ نام اگر بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو تو غلاف کعبہ کے اوپر بھی یا حنان یا منان یا حنان یا منان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. منان کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا, مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے, بس آثار دیکھ کے پہلے ہی دے دیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ گاڑی میں رکے اور آپ نے ایک فقیر کو آتے ہوئے دیکھا, تو جیسے ہی آتے دیکھا آپ نے خود ہی کچھ کوائن نکال لیا, تو مانگا نہیں, صرف اس کے انداز دیکھ کر اس کو دے دینا, جس کی یہ صفت ہو اس کو منان کہتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امید سے بڑھ کر دیتے ہیں, توقع سے زیادہ دینے کی عادت ہوتی ہے. جیسے حاتم طائی, ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب مجھے 5 دینار کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو. غلام نے پیسے تو دے دیے, پھر آ کر پوچھنے لگا کہ مانگے تو اس نے 5 تھے, آپ نے 500 کہہ دیے. تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ اس نے اپنے مقام کے مناسب مانگا تھا اور میں نے اپنے حساب سے دیا تھا. تو آدمی کا اپنا بھی ایک مقام ہوتا ہے, اس کو پھر تھوڑا دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو جو امید سے بڑھ کر دینے والا ہو اس کو بھی منان کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت منان ہے. اس لیے جب بھی کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ جتنا مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا. تو لوا کے لیے ایک دو مثالیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس آباد کیا, وارزقہم من الثمرات, ان کو کھانے کو پھل عطا کی. اب عمومی طور پہ پھل درختوں پہ لگتے ہیں. اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی, مگر دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ اے میرے ابراہیم علیہ السلام یجبا الیہ ثمرات کل شیء, اس جگہ پر ہر چیز کا پھل پہنچے گا,
समरात अशजार नहीं कहा कि दरख्तों के फल पहुंचेंगे, हालांकि जानते थे कि मांगने वाले का मकसूद तो वही था, मगर देने वाला बहुत बड़ा। मेरे खलील, तुम दरख्तों के फल मांगते हो, युजबा इलैहि समरात कुल्ली शै, चुनाचे दरख्तों के फल उनका फ्रूट होता है, और खेतियों का फल उनकी सब्जियां, और फैक्ट्रियों का फल उनका प्रोडक्ट। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज बैतुल्लाह को ऐसी जगह बना दिया, जो चीज जहां कहीं बन रही है, पैदा हो रही है, अल्लाह दुनिया की हर चीज को अपने घर में पहुंचा रहा है। तो मांगने वाले ने देखो मांगा था थोड़ा, मगर देने वाले ने ज्यादा दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ आ रहे हैं। तहज्जुद में आंख खुली, चौबीस का चांद था, नूर बरस रहा था, तबीयत बहुत मुतवज्जे हुई, और उस वक्त में उन्होंने सोचा कि ये कबूलियत दुआ का वक्त है, क्यों ना मैं अल्लाह से अपनी मुराद मांगूं। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल क़बरी फी बलद हबीबिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ दुआ कबूल हो गई। अब जरा सोचिए कि उन्होंने तो फकत शहादत मांगी थी, वो पहाड़ की चोटी पे भी मिल सकती थी, जमीन की पस्ती में भी, मगर नहीं, अल्लाह ने ये शहादत कहां दी? बावजूद है, मस्जिद नबी है, मुसल्ला रसूल है, उसके ऊपर फजर की नमाज की इमामत करवा रहे हैं, नमाज के अंदर उनको ये शहादत मिलती है। वो जख्म लगा जो शहादत का जरिया बना। फिर उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे अपने महबूब के शहर में दफन होने की तौफीक देना, तो जन्नत बकी में दफन हो जाते, दुआ पूरी हो जाती, मगर नहीं, देने वाला बड़ा है, उम्मीदों से बढ़ के देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जगह अता फरमाई, सुभान अल्लाह, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता, गुंबद खदरा में आ जा रहा है। तो जितना इंसान तवक्को करता है ना अल्लाह से, वो परवरदिगार जब देता है तो फिर उसकी उम्मीदों से बढ़कर देता है। वो मन्नान है, तवक्को आपसे भी ज्यादा देने वाली जात। और फिर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिफाती नाम हन्नान। हन्नान कहते हैं सबको खुश रखने वाला, और अगर कोई नाराज हो तो उसको जल्दी मना लेने वाला। हमने बाद लोगों की तबीयत देखी है, वो किसी की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कोई नाराज होगा, माफी मांग लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे, भाई मान जाओ, वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनसे नाराज हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हन्नान भी है, वो चाहते ही नहीं कि मेरा बंदा मुझसे दूर हो, मुझसे खफा। हालांकि आदाब शाहाना का तकाजा तो यही था कि अगर कोई बंदा अल्लाह के दर से पीठ फेर के जाने लगता तो उसकी कमर में एक लात भी लगवा देते और दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद कर देते कि बदबख्त तू मेरे दरवाजे पे पीठ फेर के जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हन्नान है, ऐसा नहीं करते, बल्कि पीठ फेर के जाने वाले को फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाला। जैसे छोटा बच्चा नाराज होता है ना, तो माँ उसको बैठ के मना रही होती है, बेटे मामा से नहीं खफा हुआ करते, मामा से नहीं रूठा करते। वो बताती है कि मेरा तो मोहब्बत का ताल्लुक ऐसा है। इस आयत मुबारक का मफ़हूम बिल्कुल इसी तरह बनता है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने धोखे में डाला? क्यों इस दर से दूर भागता फिर रहा है, ठोकरें खा रहा है? आओ ना जरा मेरे दर की तरफ। चुनाचे मां
اللہ اکبر، وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے. اللہ رب العزت تو بندے سے اس سے زیادہ محبت ہے. اگر ماں کا بیٹا ہوا ہو جائے ذرا سوچے اور پھر اچانک کسی وقت آ کے دروازے پہ وہ دستک دے، امی میں آ گیا ہوں دروازہ کھولے، تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ کبھی دیر نہیں لگا سکتی. ماں جس طرح بچے کے لیے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، اللہ کا کوئی بندہ جس نے غفلت کی زندگی گزاری، گناہوں بھری زندگی گزاری، جو شیطان کے پیچھے چلتا پھرا، نفس کی پوجا کرتا پھرا، اگر وہ احساس کر لے میں نے لوٹ کے آنا ہے، وہ اللہ کے دروازے پر آ کر اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے. اللہ رب العزت دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگا. میرے بندے تو میرے پاس آ گیا. اس لیے فرمایا کہ اگر بوڑھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، نہ گھر رہا نہ در رہا نہ بیوی بچے رہے، وہ کسی کے ہاں رہتا تھا، اگر وہ بندہ احساس کرتا ہے کہ اب مجھے لوگوں نے بھی جواب دے دیا، بڑے میاں آپ ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، بچے تنگ ہوتے ہیں، آپ جائیں کہیں اور ٹھکانہ پکڑیں، تو وہ وہاں سے نکلتا ہے، پھر سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، تو پھر وہ سوچتا ہے چلو مسجد کی طرف چلتا. اب وہ بوڑھا لاٹھی ٹیک رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے اور مسجد کی طرف آ رہا ہے. اللہ رب العزت اس بندے سے یہ نہیں پوچھتے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی، جمال کہاں گیا، تجھے اتنا میں نے دیا تھا تو نے سب کچھ کہاں لٹا دیا، آج تجھے میرا در یاد آیا. اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. میرے بندے نہ تیرے جسم میں طاقت رہی، نہ جوانی رہی، نہ مال رہا، نہ جمال رہا، سب کچھ ضائع کر کے اب اس عمر میں تجھے میرا در یاد آیا. میرے بندے میں تجھے تانا نہیں دوں گا، میں تیرے لیے دروازے بند نہیں کروں گا. ہاں تو ایک قدم اٹھائے گا میری رحمت 2 قدم جائے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میری طرف چل کے آئے گا میرے بندے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح متوجہ فرماتے ہیں اپنی طرف. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ فرمائیے تاکہ پھر ہم دعا کی طرف متوجہ ہو. فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے بچے سے خفا تھی. چنانچہ اس ماں نے اپنے بچے کو 2 تھپڑ لگائے اور دروازے سے دھکا دے دیا اور یہ بھی کہا کہ تو میری بات نہیں مانتا، تو بڑا ضدی ہے، نافرمان ہے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو چل تو باہر نکل. اس نے گھر سے دھکا دیا، دروازے بند کر لیے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان بچے کو دیکھا، تو ظاہر قطار ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو تھپڑ لگائے تھے اور گھر سے باہر دھکا دے دیا تھا. چنانچہ اس کی جو ہے میں دیکھنے لگا کہ ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بچہ روتے روتے گلی میں چلتا چلتا بالآخر گلی کے کنارے تک پہنچا اور کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں وہ سوچنے لگ گیا اور سوچنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ واپس اسی دروازے کی طرف آیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بچہ بھی دروازے کے اوپر بیٹھا ہے. تو وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں آپ سے، دبا ہو جا کر تم نے میری بات نہیں مانی، میری بات نہیں سننی. جب ماں نے دوبارہ اس کو ڈانٹا تو بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگا امی میں نے دل میں سوچا تھا آپ نے تو مجھے گھر سے دھکا دے دیا، میں چلا جاتا ہوں، اور میں گلی کے کونے تک چلا گیا تھا، وہاں جا کے مجھے خیال آیا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، کپڑے بھی مل جائیں گے، ٹھکانہ بھی مل جائے گا. مگر امی پھر یہ خیال آیا دنیا کی باقی چیزیں تو مل جائیں گی، مگر امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہے وہ محبت مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. یہ سوچ کے میں واپس آ گیا. امی اب تمہارے یہ دھکے دے میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ الفاظ کہے ماں کا دل موم ہو گیا. ماں نے کہا بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت
سکتی ہوں، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ کے تم گھر میں زندگی گزار لے۔ فرماتے ہیں اگر اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے دروازے پر آتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے الہی عبدک العاصی عطا، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اللہ اپنے گناہوں کو میں اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اگر آپ مغفرت میری کر دیں یہ بات آپ کو سجتی ہے، وَإِن تَتْرُكْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دیں میرے لیے تو کوئی ڈر نہیں، میرے لیے تو یہی ایک ڈر ہے، اللہ اگر روٹی کا سوال کرنے والا ایک دروازے سے خالی چلا جائے اس کو تو دوسرے دروازے سے مل جائے گی، تیسرے دروازے سے مل جائے گی، اللہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی در ہے، میں نے تو آپ کو منانا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں اب تک غفلت بھری زندگی گزارتا رہا، اللہ آئندہ مجھے نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے ہم ابھی زندہ ہیں، زندگی میں انسان جس وقت بھی توبہ کرے اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، لہذا اس قیمتی وقت کو اور زیادہ قیمتی بنا کر آج کی اس محفل میں اللہ رب العزت کے سامنے اس منان کے سامنے جو انسان کی توقع سے بڑھ کر دینے والا ہے، اس حنان کے سامنے جو نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، جو قریب کرنا پسند فرماتا ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کے آج ایک نئی زندگی گزارنے کا ہم ارادہ کریں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا اے پروردگار عالم آج کی اس مجلس کو زندگی کے بدلنے کا، ہمارے جو ہے زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے، تاکہ ہم گھر میں بھی اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے انسان بن کر رہیں، ایک تڑپتا ہوا دل ہمارے سینے میں ہو جو دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ پروردگار عالم بڑے کریم ہیں، یقیناً ہماری ان مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور آج کی اس مجلس میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست توبہ کی نیت سے آئے ہیں، بیعت ہونے کی نیت سے بھی آئے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات سن لیجئے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ استغفار 100 مرتبہ صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
قرآن مجید کی روزانہ تلاوت ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ آدھا پارہ صحیح۔ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اور 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آنکھ کو بند کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یعنی زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک کی کیسٹ بج رہی ہو تو آپ توجہ سے سنتے ہیں، تو یہ دھیان کریں کہ دل کی کیسٹ بج رہی ہے، اللہ اللہ بول رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ واقعی تھوڑے عرصہ اس طرح کی مشق کرنے سے انسان کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ 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 کا۔ دعا سے پہلے ہم چند منٹ کے لیے اس مراقبہ کی مشق کر لیں۔ آپ اللہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں نہایت اطمینان کے ساتھ ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول دیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئی ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر و عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ،
ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، سوئی قسمت کو جگائے ہے تیرے نام کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہم سے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے اندر سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ رب کریم، ایمان حاصل ہونے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کو بھی محفوظ فرما، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمانبردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما دیجیے۔ اے حنان عطا فرما دیجیے، اے منان عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا غفلت میں پڑے رہے، احساس ہوا توبہ کر رہے ہیں، اللہ توبہ قبول کر لیجیے۔ میرے مولا اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے،
رحمت کا معاملہ کر دیجئے، اللہ امیدیں پوری کر دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر عطا فرمائیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے مالک، ماں اپنے بچے کو نجاست میں بچھڑا دیکھتی ہے، وہ بچے کو پھینک نہیں دیتی، چھوڑ نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم، ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اگر یہ نادان ہے، گناہوں کی نجاستوں میں لکھے ہوئے ہیں، اے کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، اللہ نے نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اپنے در سے دھکا نہ دے دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو لیجیے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے مالک، ہم مانتے ہیں کہ ہم برے ہیں، آپ تو اچھے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجیے، خیر کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ اگر تمہیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی تو آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے، اے اللہ آپ دوستی فرما دیجیے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلا دیجیے۔ اللہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہیں، آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے مولا، انہوں نے فرمایا تھا فَذُوقُوا أَنْتُمُ الضُّلَفَاءُ، رب کریم آپ یہی فرما دیجیے، گناہ بخشے جائیں گے، خطائیں معاف ہو جائیں گی، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی ہم بسر کریں گے۔ اللہ ہم پر رحمت کر دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ انکار نہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، درد ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھ لیجیے۔ میرے مولا، اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا، نفس بہکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میرے مولا، آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، رحمت کر دیجیے، رحمت کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اے کریم معافی فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں بات سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، میرے مولا وہ اپنے دل کا حال کس کے سامنے جا کر کھولیں، آپ ہی سینوں کے بھیج جاننے والے ہیں۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، میرے مولا سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے، لاج رکھ لیجیے، اللہ لاج رکھ لیجیے۔ میرے مولا آپ نے دنیا میں دیکھا ہے بادشاہ کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں تو بادشاہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، ان الملوک اذا شابت حدیدہم، اے کریم اب آپ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیجیے، اللہ بری فرما دیجیے، اللہ بری فرما دیجیے، اے کریم بری فرما دیجیے، اے حنان بری فرما دیجیے، اے منان بری فرما دیجیے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ آپ ہی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقراء ہو، محتاج ہو، ساتھ یہ بھی تو آپ نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ جب ہم فقیر کہہ رہے اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجیے۔ میرے مولا فقراء آپ کے دربار میں حاضر
بیٹھے ہیں دامن بھر دیجئے، رحمت کر دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ آپ نے اپنے پیارے انبیاء کو فرمایا فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے فقولا لہ قولا لینا کہ جاؤ اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اگر آپ اس کے لیے بھی نرمی کے معاملے کی ہدایت فرماتے ہیں، اللہ یہ وہ مجمع ہے جو دن میں 70 مرتبہ سر جھکا کر سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کی گواہی دیتا ہے۔ اے اللہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ، میرے مولا نرمی کا معاملہ، اللہ نرمی کا معاملہ، اے کریم نرمی کا معاملہ، اے اللہ رحمت کا معاملہ، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ جو احباب آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، یا مسکرات ان کی آوازیں سن رہی ہے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ احباب کے دل میں، طلباء علماء کے دلوں میں، بھائیوں کے دلوں میں جو نیک مرادیں ہیں، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ جس محبت سے یہ بھائی پیش آئے گے، یہ عاجز فقیر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس کے بدلے اللہ ان کو اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ اللہ ان کی محبت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، میرے والا دودھ میں انتظار کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، میرے والا اس جیسے ہم جیسے ناقص بندوں کی خاطر جو فقط صورت لیے پھرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ان کی خوشفہمی کا یہ حال ہے، میرے والا ان کے حسن زن کے صدقے ان پر رحمت فرما دیجیے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن احباب نے انتظامات میں یا آج کے پروگرام کے لیے کوشش کی، اللہ سب کو اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔